شہریار کا یہ معاملہ تھا کہ اس کے چند ہی دوست تھے۔ ان میں صرف حیدر خان ایسا شخص تھا جس کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ہمراز بھی تھے، لیکن سونے کی مورتی والا راز شہریار اسے بھی نہ بتانا چاہتا تھا، محض اس خیال سے کہ وہ حیدر خان کی نظروں میں گر جائے گا کہ اس نے آسیبی مندر میں جا کر مورتی چوری کی اور اس کے ساتھ اس کا ذکر تک نہ کیا۔ حیدر خان کے علاوہ کوئی ایسا دوست نہیں تھا جس کو شہریار اس معاملے میں اپنا ہمراز بنا سکتا۔ ویسے بھی شہریار کو احساس تھا کہ اس نے ملک کے ایک آثار قدیمہ سے قیمتی نوادر چرا کر اسے حکومت کے حوالے کرنے کی بجائے بیچ دیا تھا، جو قانونی طور پر جرم تھا۔ یہ بات اگر باہر نکل جاتی ہے تو شہریار کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو سکتا تھا۔ بہت سوچ کر آخر شہریار نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی عامل کے پاس جا کر اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اخبار میں کبھی کبھی ایک تعویذ دھاگوں اور جادو ٹونے کے عامل کا چھوٹا سا اشتہار چھپا کرتا تھا۔ شہریار ایک روز اس کے پاس پہنچ گیا۔ ایک پرانی بوسیدہ عمارت کی دوسری منزل کے چھوٹے سے کمرے میں دیوار پر انسانی کھوپڑی کی شکل بنی ہوئی تھی۔ ایک آدمی کالے کپڑے پہنے تخت پوش پر بیٹھا تھا۔ شہریار سلام کر کے اس کے سامنے چوکی پر بیٹھ گیا۔ سیاہ پوش عامل نے پوچھا، کیا غرض لے کر آئے ہو؟ کوئی جن نکلوانا ہے؟ محبوبہ کا سر اپنے قدموں پر جھکانا ہے یا کسی پر جادو ٹونا کروانا ہے؟ شہریار نے کہا، جناب، میرا ایک دوست ہے، اس کو ایک بدرو رات کو آ کر تنگ کرتی ہے، میں اس سلسلے میں آیا ہوں۔ یہ جعلی عامل تھا، سچا اور دیانتدار عامل نہیں تھا۔ کہنے لگا، یہاں میری فیس 500 روپے رکھ دو، پھر بات کروں گا۔ اس کمرے کا ماحول اور اس نقلی عامل کی شکل دیکھ کر شہریار کا دل اکھڑ گیا تھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس نقلی عامل سے مدد طلب نہیں کرے گا۔ جب نقلی عامل نے شروع میں ہی سے 500 روپے کا مطالبہ کر دیا تھا تو شہریار کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص لالچی ہے اور محض لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے یہاں بیٹھا ہے۔ اس نے کہا، 500 روپے تو میں اپنے دوست سے ہی لا کر آپ کو دے سکتا ہوں۔ نقلی عامل بولا، تمہارے دوست سے تو میں الگ فیس لوں گا، لیکن تم نے مجھ سے جو مشورہ طلب کیا ہے اور میرا وقت ضائع کیا ہے اس کی فیس تو تم ہی دو گے۔ شہریار کو غصہ آ گیا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، معاف کیجیے عامل صاحب، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں، میں بھی اسی شہر کے رہنے والا ہوں، میں آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا کیونکہ آپ نے مجھے کوئی مشورہ ہی نہیں دیا، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شہریار دروازے کی طرف بڑھا۔ نقلی عامل نے گھور کر شہریار کو ایک نظر دیکھا۔ شہریار جوان تھا اور گھٹے ہوئے طاقتور جسم والا تھا۔ نقلی عامل نے ہاتھ کے اشارے سے صرف اتنا ہی کہا کہ جاؤ جاؤ۔ شہریار وہاں سے آ گیا۔ شہریار ہاسٹل کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ قریح المنظر بھوتنا اسے دھمکی دے گیا تھا اور شہریار دل میں اس کی طرف سے خوف ضرور محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اس قسم کے مافوق الفطرت توہمات کا قائل نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ان تمام خدشات اور خطرات کے امکان کے باوجود شہریار کسی کو مورتی کا راز نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اگر وہ کسی اصلی عامل کے پاس بھی جاتا ہے تو وہ اس سے ضرور پوچھے گا کہ یہ بدرو کیوں اور کہاں سے اس کے پیچھے پڑی ہے۔ وہ بہت کچھ کھول کر پوچھے گا اور لامحالہ شہریار کو قریح المنظر بھوتنی کی مورتی کے متعلق بتانا پڑے گا، جو وہ کسی حالت میں بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ شہریار یہی کچھ سوچتا رہا اور وہ کسی صحیح عامل کے پاس بھی نہ گیا۔ وہ دن گزر گیا۔ رات آئی تو شہریار فکر مند ہوا کہ آج پھر قریح المنظر بھوتنے شنکر راؤ کی مورتی اسے ڈرانے اور اس سے بدلہ لینے کی دھمکی دینے ضرور آئے گی۔ رات کو دیر تک وہ جاگتا رہا۔ اسے نیند نہ آئی، مگر رات کو بھوتنے شنکر راؤ کی بدروح نہ آئی، نہ ہی اس کی مورتی کی صورت نظر آئی۔ اسی طرح دوسری اور تیسری رات بھی گزر گئی اور بھوتنے شنکر راؤ کی منحوس مورتی بھی ظاہر نہ ہوئی اور اس کی ڈراؤنی آواز بھی سنائی نہ دی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، پھر دوسرا اور تیسرا ہفتہ بھی گزر گیا۔ شہریار کی ہمت اور حوصلہ مندی واپس آنے لگی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ بھوتنا شنکر راؤ اب اس کے پاس نہیں آئے گا۔ چونکہ اسے یقین ہے اور وہ خود اپنی زبانی کہہ چکا ہے کہ وہ شہریار کو ہلاک نہیں کر سکتا کیونکہ شہریار مسلمان ہے، اس لیے وہ مایوس ہو کر دفعہ دور ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس نہیں آئے گا، ورنہ اگر آنا ہوتا تو اب تک ضرور آ جاتا۔ ایک مہینہ اور پھر دوسرا مہینہ بھی گزر گیا۔ شہریار منحوس مورتی اور قریح المنظر بھوتنے شنکر راؤ کی ڈراؤنی شکل کو کافی حد تک بھول گیا تھا۔
اس کو ایک پرائیویٹ کمپنی کے آفس میں نوکری بھی مل گئی تھی۔ وہ روزانہ باقاعدگی سے دفتر جاتا، دل لگا کر کام کرتا اور شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ریستوران میں بیٹھ کر چائے وغیرہ سے دل بہلاتا اور رات کو اپنے کمرے میں آ کر سو جاتا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اس مورتی کے بت نے شنکر راؤ کی اور اس کی دھمکیوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی، سب کچھ محض توہمات کی شعبدے بازی تھی۔ اس دوران حیدر خان بھی سروے پارٹی کے ساتھ لاہور واپس آ گیا تھا۔ تقریباً روزانہ شام کو شہریار کی حیدر خان سے ملاقات ہوتی۔ شام کو آفس میں ڈیوٹی دینے کے بعد دونوں دوست کسی نہ کسی ریستوران میں بیٹھ کر چائے پیتے اور باتیں کرتے۔ شہریار نے حیدر خان کو بالکل نہیں بتایا تھا کہ وہ آسیبی مندر سے سونے کی مورتی چرا کر لے آیا تھا اور اسے صرافہ بازار میں کافی بھاری رقم کے عوض بیچ بھی دیا ہے۔ یہ باتیں وہ حیدر خان کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن شہریار کے نئے گرم سوٹ کو دیکھ کر حیدر خان نے ضرور پوچھا تھا کہ لگتا ہے تمہیں دفتر کی طرف سے کوئی بونس وغیرہ ملا ہے جس سے تم نے اتنا قیمتی سوٹ بنوا لیا ہے؟ شہریار نے ہنس کر کہا تھا، بونس تو نہیں ملا، البتہ کچھ کمیشن کی رقم ضرور ملی تھی۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں مارکیٹنگ سیکشن میں ہوں اور مجھے آفس کی طرف سے آرڈر لانے کی تھوڑی سی کمیشن بھی ملتی ہے۔ حیدر خان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے شہریار، تمہیں نوکری مل گئی ہے اور تم برسر روزگار ہو گئے ہو۔ میں بہت ہی خوش ہوں۔ اب دل لگا کر کام کرنا، خدا نے چاہا تو تمہاری ترقی بھی ہو جائے گی۔ کچھ دیر دوسری باتیں کرنے کے بعد حیدر خان بولا، جب تم میرے پاس جہلم کی پہاڑیوں میں سائٹ پر آئے ہوئے تھے تو تم نے مزدوروں کے میک بزرگ کریم بخش سے آسیبی مندر کے بارے میں باتیں کی تھی؟ شہریار کچھ چونک سا گیا، بولا، کیوں، کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ حیدر خان نے کہا، نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی۔ تمہارے جانے کے بعد کریم بخش مجھ سے کہہ رہا تھا کہ شہریار بابو بڑا کریت کریت کر آسیبی مندر کے بارے میں، خاص طور پر مندر کے خزانے کے بارے میں پوچھتا تھا۔ شہریار کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے کریت کریت کر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو ویسے ہی تجسس کی خاطر آسیبی مندر کے بارے میں اس سے پوچھا تھا اور درمیان میں مندر کے خزانے کی بات بھی آ گئی۔ تم خاص طور پر کیوں پوچھ رہے ہو؟ حیدر خان ہنسنے لگا، اس لیے کہ تمہیں ہمارے ایک مزدور نے اس رات آسیبی مندر کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ شہریار کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں حیدر خان کو سارا راز معلوم تو نہیں ہو گیا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، وہ تو مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اٹھ کر باہر ٹہلنے لگا تھا۔ میں نے بھی یہی سمجھا تھا۔ جس دن تم لاہور آ گئے تھے نا، یہ اس سے پہلے کی رات کی بات ہے۔ حیدر خان بولا۔ شہریار کو کافی حد تک اطمینان ہو گیا تھا کہ اب منوس مورتی بھتنا اس کے پاس نہیں آئے گا اور وہ اس کی طرف سے مایوس ہو کر چلا گیا ہے، کیونکہ وہ شہریار کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ کریہ المنظر بھتنا شنکر راؤ شہریار کو ایک ناقابل برداشت اور انتہائی اذیتناک سزا دینے کی پوری منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے اور مارچ کے خوشگوار موسم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ شہریار معمول کے مطابق عین وقت پر دفتر جاتا، دل لگا کر محنت سے کام کرتا، ضرورت پڑتی تو آفس ٹائم کے بعد بھی آفس میں کام کرتا رہتا۔ آفس کا باس اس سے بہت خوش تھا اور اس نے شہریار کی ترقی کی خوشخبری بھی اسے دے دی تھی۔ سونے کی مورتی کو فروخت کر کے شہریار کو جو رقم ملی تھی اس میں سے 15-20 ہزار خرچ کر لی گئی تھی۔ باقی رقم شہریار نے سنبھال کر بینک میں ہی رہنے دی تھی تاکہ کسی اچانک ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ مارچ کے مہینے کی 15 تاریخ کا ذکر ہے۔ اسی روز آسمان پر بہار کے بڑے خوبصورت بادل چھائے ہوئے تھے، بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ شہریار نے اپنے دوست حیدر خان کے ساتھ ایک ہوٹل میں رات کا کھانا کھایا۔ حیدر خان کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد چلا گیا۔ شہریار کا ایک کالج کے زمانے کا دوست وہاں آ گیا، وہ اس کے ساتھ ہوٹل میں ہی بیٹھا کافی وغیرہ پیتا رہا۔ اسی طرح رات کے 10-10:30 بج گئے۔ ہوٹل کے پیچھے نہر تھی جس کی دوسری جانب ایک پرانا باغ تھا۔ یہ باغ مغلوں کے زمانے کا تھا اور اس کی حالت ان معنوں میں خستہ ہو چکی تھی کہ اس میں جو 3 تاریخی عمارتیں بنی تھیں وہ کھنڈر بن رہی تھیں۔ یہ پرانی طرز کی چھوٹی اینٹوں کی بنی ہوئی 2 منزلہ عمارتیں تھیں جن کی دیواروں کا چونا وغیرہ اکھڑ چکا تھا۔ تاریک دیوڑیوں کے لکڑیوں کے بھاری بھرکم پرانے دروازے زمین میں دھسے ہوئے تھے۔ رات کو ان عمارتوں میں اندھیرا ہوتا تھا۔
ان میں سے ایک عمارت کے کھنڈر کی پچھلی جانب کارپوریشن نے باغیچے میں خوبصورت بارادری بنوا دی تھی جو بالکل مغلیہ طرز کی تھی۔ اس کے ارد گرد گلاب کی حسین کیاریاں تھیں۔ دن کے وقت یہاں لوگ بال بچوں کے ساتھ سیر کرنے آتے تھے۔ شہریار کو گلابوں کی یہ کیاریاں بڑی پسند تھیں اور جب کبھی وہ اس ہوٹل میں چائے وغیرہ پینے آتا تو اس بارادری والے باغیچے کی سیر ضرور کرتا۔ وہاں گلاب کی خوشبو ہر وقت فضا میں پھیلی رہتی تھی۔ رات کے 11 بجے کے قریب شہریار ہوٹل سے نکل کر ہاسٹل کی طرف جانے لگا تو اسے بارادری والے باغیچے کے گلابوں کا خیال آ گیا۔ اس باغیچے کے گلابوں کی خوشبو ہوٹل کے گیٹ تک آ رہی تھی۔ شہریار کے قدم اپنے آپ بارادری والے باغ کی طرف اٹھ گئے۔ وہ چھوٹی نہر کے لکڑی کے پل کو عبور کر کے مغلئی عمارت کے قریب سے ہوتا ہوا بارادری والے باغیچے میں آ گیا۔ یہاں 2-4 کھمبوں پر ٹیوب لائٹس روشن تھیں۔ ابر آلود رات کی خوشگوار خنکی میں باغیچے کے گلاب ستاروں کی طرح کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شہریار پتھر کی سیڑھیاں چڑھ کر بارادری میں رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی اسے بے حد سکون محسوس ہوا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ فضا میں قسم قسم کے گلابوں کے پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ نہر کے دوسرے کنارے کچھ فاصلے پر ہوٹل کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں، مگر باغ میں بڑا پراسرار سا سرمئی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ خاموشی ایسی تھی جیسے سارا باغ اور باغ کے سارے پھول گہری نیند سو رہے ہوں۔ شہریار کو ایسا سکون ایک مدت کے بعد نصیب ہوا تھا۔ اس کے ذہن سے بدرو شنکر راؤ کی مورتی کا خوف اتر چکا تھا۔ شہریار موڈ میں آ کر آہستہ آہستہ ایک فلمی گیت گنگنانے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے خیال آ گیا کہ اب اسے ایک جیون ساتھی کی بھی ضرورت ہے اور اسے اب شادی کر لینی چاہیے، ورنہ اس سے پہلے اس نے اس بارے میں اتنی سنجیدگی سے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے دوست حیدر خان کے رشتہ داروں میں کلثوم نام کی ایک لڑکی تھی جو FA پاس تھی اور بڑی خاموش طبع اور خوش شکل تھی۔ حیدر خان نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر شہریار ہاں کہہ دے تو وہ کلثوم کے والدین سے اس کے بیاہ کی بات کر سکتا ہے۔ شہریار کو آزاد زندگی بسر کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اس کو کلثوم پسند بھی تھی، مگر اس نے اپنے دوست حیدر خان سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ابھی میں کچھ عرصہ شادی کے بندھن سے آزاد رہ کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اس رات خدا جانے گلابی رات کی خوشبودار خاموشی نے اس پر کیا جادو کیا کہ اچانک کلثوم کی شکل اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی اور اس نے سوچا کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ شہریار نے سوچ لیا کہ کل وہ حیدر خان سے کہہ دے گا کہ وہ کلثوم کے ماں باپ سے اس کی شادی کی بات کرے۔ اس فیصلے سے شہریار کے دل میں زندہ رہنے کی امنگ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور وہ کلثوم کی شکل آنکھوں میں لا کر مسکرانے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور نیم اندھیرے میں بارادری سے اتر کر گلاب کی کیاریوں میں آہستہ آہستہ چلتا نہر کے پل کی طرف چلنے لگا۔ گلابوں کے باغیچے سے چند قدموں کے فاصلے پر پرانی مغلئی عمارت کا کھنڈر تھا۔ نہر کے پل کی طرف جانے کے لیے اس خستہ حال پرانی تاریخی عمارت کے قریب سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ شہریار کا ذہن کلثوم کے رومانوی خیال سے مہک رہا تھا۔ وہ بڑے موڈ میں چہل قدمی کے انداز میں قدم اٹھاتا نہر کے پل کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ ہاسٹل کے لیے اسے ٹیکسی یا رکشہ نہر کے پار ہوٹل کے دروازے پر ہی مل سکتا تھا۔ رات خاموش اور پرسکون تھی۔ باغیچے والے گلابوں کی ہلکی ہلکی خوشبو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ بارادری کے پاس لگے ہوئے کھمبوں کی ٹیوب لائٹس بہت پیچھے رہ گئی تھیں اور شہریار اب اندھیرے میں سے گزر رہا تھا۔ اسے اندھیرے میں چلنا اس رومانوی رات میں بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ کسی وقت خوشگوار ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا اس کو چھوتا ہوا گزر جاتا تھا۔ جب وہ پرانی عمارت کے قریب سے گزرنے لگا تو اچانک اس کے جسم سے گرم ہوا کا جھونکا ٹکرایا۔ شہریار ٹھٹک سا گیا کہ یہ گرم ہوا یہاں کہاں سے آ گئی؟ جھونکا نیم گرم تھا۔ اس نے پرانی عمارت کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ گرم ہوا کا یہ جھونکا اسی پرانی عمارت کی طرف سے آیا تھا۔ پرانی عمارت اس سے 10-12 قدموں کے فاصلے پر اندھیرے میں ڈوبی خاموش کھڑی تھی۔ شہریار نے سوچا کہ ہو سکتا ہے پرانی عمارت کے اندر فضا گرم ہو اور یہ ہوا اندر ہی سے آئی ہو۔ وہ قدم اٹھا کر آگے بڑھا۔ اس وقت عمارت اس کی بائیں جانب تھی۔ اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ گرم ہوا کا ایک جھونکا ایک بار پھر اس کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ اس دفعہ گرم ہوا کا جھونکا اس کی دائیں جانب سے آیا تھا۔ شہریار نے کوئی خیال نہ کیا اور چلتا رہا۔ وہ پہلی بار اپنی ہونے والی بیوی خوش شکل کلثوم کے تصور سے خوش ہو رہا تھا۔ اچانک وہی گرم جھونکا اس کی دائیں جانب سے آ کر ٹکرایا
اور شہریار ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ گرم ہوا کی لہریں کہاں سے آنے لگی ہیں کہ اچانک دائیں جانب سے کسی نے اسے دھکا دیا۔ شہریار گرتے گرتے سنبھل گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، اس کی دائیں جانب کوئی شخص نہیں تھا، لیکن اسے صاف ایسے لگا تھا جیسے کسی انسان نے اسے دھکا دیا ہے۔ وہ ڈر گیا، جلدی سے آگے چلا ہی تھا کہ اب اسے سامنے سے کسی نے دھکا دیا، اور وہ پیچھے گرنے ہی والا تھا کہ کسی غیبی شخص نے اسے آگے کو دھکیلا، اور شہریار گرتے گرتے سنبھل گیا۔ شہریار اب خوف سے سہم گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جو منوس بلا کچھ عرصے سے غائب تھی وہ ایک بار پھر اس پر نازل ہو گئی ہے۔ اس کو پہلا خیال یہی آیا کہ اسے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے بھاگنے کے لیے قدم اٹھایا، اس کے پاؤں نے زمین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کے دونوں پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس نے پوری طاقت سے پاؤں زمین سے الگ کرنے چاہے، لیکن وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ شہریار کا حلق خشک ہو گیا۔ اتنے میں پرانی عمارت کی ڈیوڑی میں ایسی روشنی دکھائی دی جیسے دیا ٹمٹما رہا ہو۔ شہریار کے مارے دہشت کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ایسا زندگی میں اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر ٹمٹماتے دیے کی طرف تکتا رہا۔ ٹمٹماتی ہوئی روشنی اپنی جگہ سے چل پڑی اور اس کی طرف آنے لگی۔ شہریار نے دیکھا کہ یہ کوئی دیا نہیں تھا، بلکہ سیاہ رنگ کی ایک انگلی تھی جس کا ناخن خنجر کی طرح بڑا ہوا تھا۔ ناخن کی نوک پر آگ کی لو جل رہی تھی۔ یہ جلتی ہوئی انگلی شہریار کی آنکھوں کے سامنے 3 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ شہریار کا دل ہیبت کے مارے زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں خدا کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، مگر آواز اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس لمحے جلتی ہوئی انگلی کریہ المنظر بت نے شنکر راؤ کی منوس مورتی میں تبدیل ہو گئی، اور پھر اس کی کھڑکھڑاتی ہوئی رونگٹے کھڑی کر دینے والی آواز سنائی دی۔ منشیہ، تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے نا؟ نائیں نائیں مورکھ، ایسا کبھی بھول کر بھی وچار نہ کرنا۔ شنکر راؤ کے شریر کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، شنکر راؤ تمہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ اور پھر اس نے ایک بڑا ہی ڈرا دینے والا گھٹا گھٹا سا قہقہا لگایا۔ شہریار کے ہوش و حواس جیسے گم ہو چکے تھے۔ اس کی زبان بند تھی، اس کے پاؤں زمین نے جکڑ رکھے تھے۔ کریہ المنظر بت نے شنکر راؤ کی آواز پھر سنائی دی۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں شدید غیظ و غضب تھا۔ سنے منشیہ، تیری زندگی کی آخری گھڑی آن پہنچی ہے۔ اب میں تجھے بہت جلد تیری موت کے بعد ملوں گا۔ اور ایک بھیانک آواز کے ساتھ مورتی غائب ہو گئی، اور منحوس مورتی کے غائب ہوتے ہی زمین نے شہریار کے پاؤں چھوڑ دیے۔ وہ دیوانہ وار دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے اس نے نہر کا پل عبور کیا اور اندھیرے میں ایک کھیت میں سے نکل کر سڑک پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کا جسم ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ اس کے سامنے سڑک پار اس ہوٹل کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں جہاں اس نے اپنے دوست حیدر خان کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا تھا۔ ہوٹل کی روشنیاں دیکھ کر اسے تھوڑا سا حوصلہ ضرور ہوا، مگر یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ یہ مورتی کی بلا اسے تباہ کر کے ہی دم لے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ بات چھپانے والی نہیں ہے، اور کل وہ حیدر خان کو سب کچھ بتا دے گا، اور اس کی مدد سے کسی نوری علم والے بزرگ عامل سے مل کر اس بدروح شنکر راؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ سڑک کراس کر کے ہوٹل کے گیٹ پر آیا، جہاں سے ایک خالی ٹیکسی اسے مل گئی، اور وہ اپنے ہاسٹل کی طرف چل پڑا۔ اگرچہ وہ پوری طرح سے اپنے ہوش و حواس میں تھا، مگر اس پر ایک ہلکی سی گھبراہٹ ضرور طاری تھی۔ ہاسٹل کے باہر اس نے ٹیکسی چھوڑ دی اور اپنے الجھے ہوئے خیالوں میں گم اس روش پر چلنے لگا جو ہاسٹل کے گیٹ کی طرف جاتی تھی۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر گیٹ کھول دیا۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتا برآمدے میں سے گزرتا اپنے کمرے کے پاس آ کر رک گیا۔ جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا تو اندر ٹیبل لیمپ چل رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ایک عورت دروازے کی طرف پشت کیے کرسی پر بیٹھی ہے۔ اس کے لمبے بال کرسی سے نیچے لٹک رہے تھے اور بالوں میں ایک جانب 2-4 پھول سجے ہوئے تھے۔ شہریار کے قدم وہیں رک گئے کہ عورت کون ہے اور بند کمرے میں کیسے آ گئی۔ اتنے میں عورت کرسی پر سے اٹھی اور اس نے اپنا رخ شہریار کی طرف کیا۔ تب شہریار نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ کادمبری تھی، وہی رقاصہ جو اس رات آسیبی مندر میں کریہ المنظر بھتنے کی محفل میں رقص کر رہی تھی، اور جس کو بھتنے نے خنجر مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور ہلاک ہونے کے بعد وہ غائب ہو گئی تھی۔ شہریار اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا
کیونکہ وہ بھی ایک بدرو ہی تھی۔ کادمبری نے بڑی صاف اردو زبان میں کہا، میں جانتی ہوں کہ تم کیوں پریشان ہو اور اس وقت کہاں سے آ رہے ہو۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ شہریار نے پہلا سوال ہی اس سے یہ کیا، تمہیں یہاں آتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیونکہ اس ہاسٹل میں رات کے وقت کسی لڑکی کا موجود ہونا ہاسٹل کے ضابطۂ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی تصور کی جاتی تھی، اور ایک بار اس جرم کی پاداش میں ایک لڑکے کو ہاسٹل سے نکال دیا گیا تھا۔ کادمبری نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، مجھے نہ کسی نے یہاں آتے دیکھا ہے اور نہ کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے، صرف تم ہی مجھے دیکھ سکتے ہو، وہ بھی اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے دیکھو۔ شہریار دروازہ بند کر کے پلنگ کے قریب بیٹھ گیا۔ کادمبری بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہریار اگرچہ جانتا تھا کہ یہ عورت بھی ایک بدرو ہے، حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی اسی مکروب بھتنے شنکر راؤ کی منڈلی کی بدرو ہے، لیکن ایک تو کادمبری ایک خوبصورت عورت کے روپ میں تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس رات آسیبی مندر میں رقص کرتے ہوئے کادمبری اسے دیکھ کر مسکراتی رہی تھی۔ یہ ایک طرح سے دوستی کی علامت تھی۔ شہریار خاموش رہا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ عورت اچانک اس سے ملنے کس لیے آئی ہے۔ کادمبری کا چہرہ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں بالکل ایک حسین عورت کا چہرہ معلوم ہو رہا تھا۔ کسی پہلو سے بھی وہ کوئی بدرو نہیں لگتی تھی۔ اس وجہ سے شہریار اس کے سامنے بہت حد تک بے خوف ہو کر بیٹھا تھا، مگر وہ پریشان بہت تھا۔ کادمبری کہنے لگی، تم نے ہمارے سردار شنکر راؤ کی مورتی چرا کر سخت غلطی کی ہے۔ ایک تو تم نے مورتی چرائی، پھر اسے ایک سونار کے پاس فروخت کر دیا جس نے اسے ڈھال کر اس کی ڈلیاں بنا ڈالی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ انجانے میں یا دولت کے لالچ میں تم نے اپنے لیے کتنی بڑی آفتوں اور مصیبتوں کا دروازہ کھول لیا ہے۔ اپنے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے دیکھ کر شہریار نے کادمبری سے کہا، مجھ سے جو قصور ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ تم ان لوگوں کو جانتی ہو، تم مجھے بتاؤ کہ میں اس مصیبت سے کیسے نکل سکتا ہوں۔ تمہارے سردار نے مجھے ایک ایسی موت مارنے کی دھمکی دی ہے جو میرے لیے نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ میں موت اور زندگی کے درمیان لٹک جاؤں گا۔ کادمبری کہنے لگی، مجھے سب معلوم ہے، میں اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ شہریار نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، مگر تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تم بھی تو اسی منڈلی کی ایک بدرو ہو اور وہ بھتنا تمہارا سردار ہے۔ کادمبری نے اس کے جواب میں کہا، لیکن تم یہ بھی تو جانتے ہو کہ سردار شنکر راؤ نے مجھے قتل کر دیا تھا۔ اس نے مجھے صرف ایک بار ہی قتل نہیں کیا، وہ ہر مہینے اسی رات کو مجھے اپنی منڈی میں بلاتا ہے۔ میں اس کے آگے رقص کرتی ہوں اور وہ مجھے ایک بار پھر قتل کر دیتا ہے، جیسا کہ تم نے پرانے مندر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لیے وہ میرا دشمن ہے، میں اس کی دشمن ہوں۔ شہریار نے کہا، تو تم اس کی دشمنی کی وجہ سے میرے پاس آئی ہو؟ کادمبری کہنے لگی، یہ بات نہیں ہے، شنکر راؤ کی دشمنی نہیں بلکہ تمہاری دوستی مجھے تمہارے پاس لے آئی ہے۔ جب میں نے پرانے مندر میں تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم مجھے بڑے اچھے لگے تھے، میں نے اسی لمحے تمہیں اپنا دوست بنا لیا تھا، لیکن مجھے اس کا کیسے یقین آ سکتا ہے کہ تم میری دوست ہو، شنکر راؤ کی طرح میری دشمن نہیں ہو؟ شہریار نے کہا۔ کادمبری نے شہریار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولی، تم میری دوستی پر بھروسہ کر سکتے ہو، میں تمہیں شنکر راؤ کے آسیب سے مکتی دلانے کے لیے آئی ہوں۔ میری دوستی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے سردار دشمن کے دشمن کی مدد کرنے اس سے چھپ کر تمہارے پاس آ گئی ہوں، کیونکہ میں تمہاری جان بچانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں اس اندھے کنویں میں گرنے سے بچانا چاہتی ہوں جس میں گرنے کے بعد تم کبھی باہر نہیں نکل سکو گے، صرف اس لیے کہ تم مجھے پہلی نظر میں ہی اچھے لگے تھے اور میں تم سے محبت کرنے لگی تھی۔ محبت انسان کی اور خاص طور پر ایک نوجوان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، اور جب ایک حسین اور جوان عورت اس کے سامنے بیٹھی اپنی بے پایاں محبت کا اظہار کر رہی ہو تو پھر اس سے بچنا ناممکن ہے۔ یہی حالت اس وقت شہریار کی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی عورت نے اس سے اس شدت سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے کادمبری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چوم لیا اور بولا، کادمبری، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور تمہاری اصلیت کیا ہے، لیکن یقین کرو کہ جب میں نے آسیبی مندر میں تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو میں اسی لمحے تمہاری زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا۔
मैं चाहता हूं कि सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बसर हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है जबकि तुम्हारा सरदार और वो करीहुल मंजर भुतना शंकर राव मेरी जान का दुश्मन हो गया है। कादम्बरी कहने लगी, इसी मुसीबत को हमेशा के लिए ख़त्म करने के वास्ते मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मगर ये कैसे हो सकता है? शहरयार बोला, तुम खुद कहती हो कि तुम्हारा सरदार ज़बरदस्त आसिबी ताकत का मालिक है। कादम्बरी ने कहा, हर ताकत की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है। हमारे सरदार शंकर राव की भी एक कमज़ोरी है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूंगी। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। शहरयार ने फौरन जवाब दिया। कादम्बरी बोली, सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ, इन्हें ध्यान से सुनना। सरदार शंकर राव ने जो तुम्हें ये कहा था कि मैं अभी तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर देता लेकिन तुम मुसलमान हो, इस वजह से मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हें हलाक कर सकूं, मगर मैं किसी दूसरे से तुम्हें हलाक ज़रूर करवा सकता हूँ। तो उसने ठीक कहा था। हम बदरूहों और अल्पसराओं के जिस कुटुंब कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका कोई भी सरदार, कोई भी बदरू, कोई भी भूत किसी मुसलमान को जान से नहीं मार सकता। हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं है। इसकी एक वजह है जो हम में से किसी को मालूम नहीं, लेकिन हमारे हर संप्रदाय के सरदार के पास इतनी शक्ति ज़रूर होती है कि वो किसी भी मुसलमान को सख्त से सख्त अजियत पहुंचा सके और उसकी ऐसी हालत बना दे कि न वो जिंदों में शुमार हो न मुर्दों में। हमारा सरदार शंकर राव तुमसे यही सुलूक करने वाला है, जिससे बचाने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। शंकर राव भूत का वार बड़ा कारी होता है, उससे आज तक कोई बच नहीं सका, लेकिन मैं सरदार शंकर राव की ताकत की एक कमज़ोरी से वाकिफ़ हूँ। इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए तुम न सिर्फ ये कि उसके वार से बच जाओगे, बल्कि उसे मेरे साथ मिलकर मेरी हिदायत पर अमल करते हुए हलाक भी कर सकोगे। मगर इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। वो कौन सी शर्त है? शहरयार ने पूछा। मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने पर तैयार हूँ। कादम्बरी ने कहा, सरदार शंकर राव को हलाक करने की शक्ति हासिल करने के लिए तुम्हें एक छोटी सी रस्म पूरी करनी होगी। शहरयार ने सवाल किया, क्या तुम ये रस्म पूरी करके सरदार शंकर राव को मौत के घाट नहीं उतार सकती? कादम्बरी बोली, हम बदरूहों और चुड़ैलों और अल्पसराओं में से किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि शंकर राव को कत्ल कर सके। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। सरदार शंकर राव ऐसे भूत को सिर्फ वही शख्स हलाक कर सकता है जो बुतों की पूजा न करता हो और सिर्फ एक खुदा को मानता हो, और वो एक मुसलमान ही हो सकता है। इस वजह से अगर तुम्हें थोड़ी सी मजीद शक्ति दे दी जाए तो तुम उस भूत को ख़त्म कर सकते हो, और ये मजीद शक्ति सिर्फ एक छोटी सी रस्म अदा करने से तुम्हें मिल सकती है। बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि ये ताकत हर मुसलमान के अंदर मौजूद होती है, सिर्फ उसे बेदार करने की ज़रूरत होती है। इबादत गुजार नेक मुसलमानों में ये शक्ति पहले ही से बेदार होती है, मगर तुम्हारे अंदर की शक्ति और ताकत सो चुकी है, इसलिए कि तुम इबादत गुजार नहीं हो, बल्कि तुम्हें दुनिया की दौलत का लालच है। तुम दौलत और दुनिया के ऐश व आराम को ज़्यादा पसंद करते हो। इसी लालच में आकर तुमने सरदार शंकर राव की सोने की मूर्ति चुरा कर बेच डाली थी और इस मुसीबत में फंस गए हो। मैं एक ख़ास रस्म से तुम्हारे अंदर की ताकत बेदार करना चाहती हूँ। जब वो ताकत तुम्हारे अंदर जाग पड़ी तो फिर सरदार तुम्हारे वार से जिंदा नहीं बचेगा। शहरयार बड़ी तवज्जो से कादम्बरी की बातें सुन रहा था। जब वो एक लम्हे के लिए खामोश हुई तो शहरयार ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? कादम्बरी ने कहा, तुम्हें एक रात के लिए उसी पुराने मंदिर में चलना होगा जहां तुमने उस रात मुझे सरदार शंकर राव के सामने रक्स करते देखा था। ये खास रस्म वहीं अदा करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, शहरयार बोला। कादम्बरी ने कहा, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, तुम अकेले वहां जाओगे। मैं वहां पहले से मौजूद होंगी और तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मुझे कब जाना होगा? शहरयार ने पूछा। कादम्बरी बोली, तुम कल आधी रात को आसेबी मंदिर में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। अब मैं जाती हूँ।